حضرت یونس علیہ السلام ضرور پڑھیں۔ یہ اس رات کے لیے بہت ہی مجرب اور بہت ہی خاص دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ بہت ہی مبارک اور مسعود مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات آنے والی ہے جسے شب برات کی رات کہی جاتی ہے۔ تو اس رات میں ہم اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ اس مہینے کی برکتیں ہمیں اور آپ کو مل سکیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نماز کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میدان حشر میں جہاں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، وہاں آپ شفاعت کے لیے اپنی امتیوں کی کیسے پہچان فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امتیوں کے اعضائے وضو یعنی ہاتھ، پاؤں، چہرہ یہ روشن ہوں گے، جس کی بنیاد پر مسلمان دوسرے امتیوں سے ممتاز ہوں گے اور میں انہیں آسانی سے پہچان لوں گا۔ اس زمانے میں کم نصیبی سے مسلمانوں کی اکثریت نماز سے غافل ہے، اس لیے انہیں وضو کی بھی حاجت نہیں۔ ایسے میں میدان محشر میں ان کے اعضاء جو ہے روشن نہیں ہوں گے، پھر ان کی شناخت، ان کی پہچان کیسے ہوگی اور کیسے ان کی شفاعت ہوگی؟ مسلمان عبرت حاصل کریں اور کامل وضو کے ساتھ نماز کی پابندی کریں تاکہ بخشش کا پروانہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ 15ویں شب یعنی شب برات، ہمیں عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ تو اس کا مسنون طریقہ جو اولیاء اعظام، ائمہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے لیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس رات کا آغاز اس طریقے سے کریں کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور خاص طور سے سورہ یاسین شریف کی کم سے کم 3 مرتبہ تلاوت کریں، اور ہو سکے تو سورہ دخان بھی پڑھیں۔ اس طریقے سے چونکہ یہ بزرگوں نے اس رات میں یہ ابتدا فرمائی ہے کہ سب سے پہلے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے، سورہ دخان کی تلاوت کرتے 3 مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے، اگر آپ پوری جو ہے سورت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ان میں سے 8 آیتوں کو آپ 3 مرتبہ ضرور تلاوت کریں، اور اس کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ، اور اگر وقت زیادہ ہو تو 1000 مرتبہ دعائے حضرت یونس علیہ السلام ضرور پڑھیں۔ یہ اس رات کے لیے بہت ہی مجرب اور بہت ہی خاص دعا ہے۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو 100 مرتبہ، یا اگر اور وقت ہو تو آپ جو ہے اس کو 1000 مرتبہ پڑھیں، اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد کم سے کم ایک تسبیح یعنی 100 بار استغفار کی پڑھیں، اور اس کے بعد کم سے کم ایک تسبیح یعنی 100 بار درود پاک کا ورد کریں، اور کم از کم 8 نوافل قیام اللیل کی نیت سے آپ پڑھیں۔ اور اس رات ہو سکے تو محفل نعت و تقاریر اور حلقہ ذکر کا بھی انعقاد کیا جائے۔ اس رات میں صلاۃ التسبیح کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک تحفہ، ایک انعام اور ایک بھلائی یعنی 10 خصلتیں نہ بتاؤں کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو اللہ آپ کے سارے گناہ، پہلے کے اور بعد کے، نئے ہوں پرانے ہوں،
दानिस्ता तौर पर गुनाहें हुई हों या नादानिस्ता तौर पर हुई हों, छोटे गुनाह हो, बड़े गुनाह हो, पोशीदा हो, जाहिर हो, सब माफ फरमा दे। फिर आप उसके बाद में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो नमाज सलातुत तस्बीह है, वो सलातुत तस्बीह है। फिर आपने फरमाया, ऐ मेरे चचा, अगर आप हर रोज़ एक मरतबा सलातुत तस्बीह पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, और अगर रोज़ाना ना पढ़ सकें तो हर जुमा को एक बार पढ़ लें। अगर हफ्ते में भी ना पढ़ सकें तो फिर हर महीने में एक मरतबा पढ़ लें। अगर महीने में भी नहीं पढ़ सकते हैं तो हर साल में एक मरतबा पढ़ लें। और अगर आप साल में भी नहीं पढ़ सकते हैं तो पूरी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ लें। इतनी बड़ी फजीलत सलातुत तस्बीह की है। ये हदीस शरीफ सुनन अबू दाऊद की है। लिहाजा उस रात में सलातुत तस्बीह का ज़रूर एहतमाम करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल सलातुत तस्बीह के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करूँगा। आप तमामी हज़रात दुआओं से नवाजें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्त अहबाब में शेयर करें ताकि उनके भी इल्म में इजाफ़ा हो और आपको भी उस जो है दुआएँ मिल सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।